ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ہماری آیت نمبر انشاءاللہ 110 آیت نمبر 110 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات، ادا کرتے رہو۔ یہ اقیمو اور آتو جو ہے نا، اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو اور زکات دو، لیکن اس کا زیادہ صحیح ترجمہ جو ہوتا ہے تم قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکات۔ ایک بار قائم کر لی نماز ہو گئی، ایسا نہیں، زندگی بھر قائم کرنا ہے۔ تو اور اچھا ترجمہ اس کا اگر کرنا چاہیں تو اور تم قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکات، یا تم قائم کرو نماز اور دو زکات، وہ بھی ٹھیک ہے۔ وما تقدموا، ہم نے قدم کے بارے میں بتایا تھا۔ قدم کا مطلب ہوتا ہے آگے۔ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارا قدم آگے آگے چلتا ہے نا، اس کے سو قدم کہتے ہیں، قدم یعنی آگے۔ یہ تقدموا، اور جو تم بھیجو، جو تم آگے بھیجو، آگے بھیجو، جو تم آگے بھیجو، لأنفسکم، اپنے آپ کے لیے، من خیر، تو یہ خیر کا لفظ جو ہے نا قرآن شریف میں دو معروف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ خیر کہیں پر مال کے لیے استعمال ہوا ہے، کہیں کہیں وہاں پر جب مال آئے گا، لیکن یہاں پر خیر سے مراد بھلائی۔ اس لیے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو، چھوٹا سے چھوٹا ہو، ایک راستے سے ایک کانچ کا ٹکڑا ہٹا دو نیکی، تو اور اس کے بعد اللہ کے راہ میں اپنی جان دے دینا، بھی نیکی ہے۔ تو خیر جو ہے یہ سارے الفاظ کو محیط کر، اسے ہم اس کا ترجمہ کریں گے بھلا۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے، من خیر، کوئی بھلائی۔ ہم نے آپ کو بتایا من یعنی صرف سے نہیں، من کا ترجمہ کبھی کوئی کرنا پڑا۔ من خیر، کوئی بھلائی، تجدوہ، وجدہ یعنی پانا، تجدوہ، تم پاؤ گے اس عند اللہ، اللہ کے پاس، عند اللہ، اللہ بما تعملون بصیر، وہ جو تم عمل کر رہے ہو دیکھ رہے، یہ دیکھنے والے۔ اور قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکات، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے آپ کے لیے کوئی بھلائی پاؤ گے اسے اللہ کے پاس۔ بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہے ہیں۔ بصیر یعنی دیکھنے والا، سننے والا۔ بہت آسان آیت ہے، سارے الفاظ آپ کے الحمدللہ پڑھے ہوئے ہیں، اس لیے فٹافٹ ترجمہ کیجیے۔ چلیے سعید بھائی آپ کر دیجیے ترجمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور تم کرتے رہو ادا نماز، اور تم قائم کرتے رہو نماز، ادا کرتے رہو زکات، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے اللہ کے پاس سے جو بھلائی تم اللہ کے پاس بھیجو گے تو
تجدو ہو، ایک منٹ صحیح بات، یہ تجدو ہو میں ہو کی ضمیر خیر کی طرف ہے. دیکھیے ضمیروں کا خاص خیال رکھیں، یہ تجدو ہو میں ہو کی ضمیر تو یہ خیر کی طرف ہے. اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے آپ کے لیے کوئی بھلائی، اور تم جو آگے بھیجو گے اپنے ناک کے لیے کوئی بھلائی تم اسے پالو گے اللہ کے پاس. بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے. بہت اچھا. چلیے اقبال صاحب ہیں کیا کہ دعوت کھانے گئے؟ آواز مجھے نہیں آ رہی. اور تم جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور تم قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکات، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے آپ کے لیے کوئی بھلائی تم پالو گے اسے اللہ کے پاس. بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بہت اچھے بہت اچھے. لیڈیز میں کوئی ترجمہ کرتے ہیں؟ آسان آیت ہے، بہت زیادہ اس کو بار بار ترجمہ نہیں. قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکات، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفس کے لیے کوئی بھلائی تم پاؤ گے انہیں اللہ کے پاس. بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. چلیے اگلی آیت دیکھیے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَقَالُوا اور کہتے ہیں، یا کہا دونوں، اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ، وہ کہتے ہیں، وقالوا اور وہ کہتے ہیں، لن يدخل، لن کا مطلب ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، الا سوائے من جو کانا ہو ہودن او نصارا یہودی یا نصارا. وہ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے وہ جو یہودی ہو یا نصرانی. تل کا امانی ہو، یہ امانی کا لفظ اس کے پہلے آ چکا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے آرزوئیں، ہوا محل، ہوائی محل، سوچ لیے بیٹھے بیٹھے یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ تل کا امانی یہ ان کی آرزوئیں ہیں. امانی یہودیوں کی بھی آرزو ہے، نصرانیوں کی بھی آرزو، بس خالی یہودی ہوگا نصرانی ہوگا جنت میں گھس گئے. تل کا امانی یہ ان کی آرزویں ہیں. قل آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتو لے آؤ تم برہانکم. برہان، یہ برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، ثبوت. کوئی چیز جو صحیح چیز ہو اس صحیح چیز کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت رکھتے ہیں. بھائی کسی کا کسی سے نکاح ہوا، ہم کو کیا معلوم؟ بولے صاحب یہ ثبوت ہے میرا نکاح نامہ ہے. ہاں یہ نکاح نامہ کیا ہے؟ فوٹو نہیں چاہیے، کیونکہ فوٹو کسی کا بھی کوئی بھی کھینچ کر آئے گا، بولے گا میری شادی بھی کر کے. نکاح نامہ اس کا ثبوت ہے. تو برہان کہتے ہیں دلیل، اور اس کا پلورل آتا ہے براہین. برہان کا اس کا پلورل آتا ہے براہین. ابھی سنگولر میں آیا قل ہاتوا برہانکم، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ تمہاری دلیلیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے. ہاتھو جو ہے وہ اس کو چھوڑ. انہوں نے کہا ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے جو ہو یہودی یا نصرانی. یہ ان کی آرزویں ہیں. آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لے آؤ تمہاری دلیل،
اگر تم سچے ہو۔ اس آیت کی روشنی میں ہر دور میں جنت کی ٹھیکیداری کرنے کا کام عام طور سے گمراہ لوگوں نے کیا۔ یہ ذرا غور سے سنیں اس بات۔ ہر دور میں جنت کی ٹھیکیداری کہ جنت صرف ہماری میراث ہے، ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ کام جو شخص کرتا ہے وہ اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ آدمی جنت کا امیدوار ہو سکتا ہے، آدمی جنت کا بھکاری ہو سکتا ہے، آدمی جنت کا سائل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی شخص خود اپنے بارے میں بھی اگر یہ کہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی۔ اس لیے کہ جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے کے لیے حشر کا میدان باقی ہے، میزان باقی ہے، اور جنت اور جہنم جو ہے یہ اللہ کی عطا، اس کا فیصلہ ہے، اس کو عطا فرمائے گا وہی جانتا۔ آدمی بہت سے بہت کوشش کرے اللہ کی رضا پہ چلنے کی اور اللہ سے سوال کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت، وہ سوال کرتے ہیں اللہ عز و جل سے، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی رحمت۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ بزرگ، قابل تعظیم وہ ذات کہہ رہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال۔ اب اس کے بعد کسی کی طاقت ہے جو کوئی کہے کہ میں جنتی ہوں؟ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف میں یا میرا فرقہ، آج بھی مسلمانوں میں بھی ایسے فرقے ہیں، ایسا لگتا ہے وہاں لیاؤٹ ڈال رکھا ہے اور سب 7-12 والا انہیں کے نام پر ہے اس کا، ہم جائیں گے ہمارے سوا کوئی نہیں جائے۔ انتہائی جہالت ہے۔ جواب اگلی آیت میں اس کا موجود ہے، کون جنت میں؟ دیکھو آیت، اور انہوں نے کہا ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے جو ہو یہودی یا نصرانی۔ یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں، یا یہ ان کی تمنا ہے۔ فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لے آؤ تمہاری دلیل اگر تم سچے ہو۔ تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا لیٹا ہونا چاہیے، یا اللہ کی طرف سے کوئی آیا ہو جو یہودی ہو گیا وہ جنت میں، جو نصرانی ہو، کہاں ہے دلیل؟ ہے تمہارے پاس؟ تورات میں، انجیل میں کہیں لکھا ہے تم جنت میں جاؤ؟ آیت بہت ہمارے لیے بہت زیادہ سوچنے کا مضمون ہے۔ اور انہوں نے کہا ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے جو ہو یہودی یا نصرانی، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ آپ فرمائیے لے آؤ دلیل۔ اختر بھائی ہیں؟ اختر بھائی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ اور انہوں نے کہا ہرگز نہ داخل ہوگا جنت میں سوائے جو ہو یہودی یا نصرانی، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ آپ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لے آؤ تمہاری دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہ من کانا اصل لفظ کن ہے، کن یعنی ہونا، اسی سے کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، یہ سارا کن سے ہوتا ہے، کن یعنی ہونا، اس لیے اس کی جو بھی شکل ہوگی من کانا، جو ہو۔ چلیے اگلا اور ترجمہ کون کرے گا بھائی؟ جیٹس میں راجد صاحب، اجمل بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے من جو ہو یہودی یا نصارہ، نصرانی، یہ محض ہماری آرزویں ہیں،
یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لے آؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم ہو سچے. بہت اچھے بہت اچھے. جی لیڈیز میں کوئی کر لو بیٹا، ایک دو لوگ. اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں سوائے جو ہے یہودی اور نصرانی اور یا ان کی ایک منٹ اب یہودی اور نصرانی، یہودی یا نصرانی اور یہاں میں بہت فرق ہے بیٹا ترجمے میں. جی یہاں ان کی آرزویں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لے آؤ کوئی دلیل تمہاری اگر تم ہو سچے. چلو بہت اچھے. منیبا ہے لائن پر؟ منیبا چل بیٹا ترجمہ کرنا کیوں کیا کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز کوئی داخل ہوگا جنت میں سوائے جو کوئی یہودی اور نصرانی. ہاں یہودی یا نصرانی. یہ دیکھو او جو ہے نا صرف ان کی آرزویں ہیں. آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لے آئے ان کی دلیلیں یا تمہاری دلیلیں اگر تم سچے ہو. یہ او جو ہے نا، یہ او ہمیشہ یا کا معنی دیتا ہے. ایک آدمی ایک وقت میں یا تو یہودی ہوگا یا نصارہ ہوگا یا تو نصرانی ہوگا. اس لیے او جب بھی آتا ہے کہیں پر بھی جب آئے گا تو اس کا ترجمہ یا کر لیں. اگر اس کا ترجمہ اور کر لیں تو پورے آیت کے معنی پر فرق پڑے گا. آپ کہیے تم لے آؤ. یہ ہاتھوں جو ہے یہ واو والی بتا رہا ہے جمع کے صیغے کو خطاب ہے. آپ کہیے لے آؤ تم برہان تمہاری دلیل، سامنے والے تم لاؤ تمہاری دلیل اگر تم سچے. چلیے اگلی آیت دیکھیے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا یہ لفظ جو ہے یہ کئی معنی میں اس کو ترجمہ کرنے والے الگ الگ ہیں. جیسے بلا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے کیوں نہیں، یا ہاں ہاں، دونوں ترجمہ کیا جاتا ہے، ہاں ہاں یا کیوں نہیں. کیوں نہیں من جو اسلم، دیکھو اسی اسلم سے اسلام بنا. اسلم کا معنی ہوتا ہے جھکانا. من اسلم جس نے جھکا دیا، وجہ وجہ کہتے ہیں چہرے کو. وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو. اسی لیے کوئی کسی طرف دیکھے تو ہماری طرف متوجہ ہونا، آپ کی توجہ چاہتے ہیں تو جس کی طرف توجہ کرنا ہے اسی طرف اپنا چہرہ کرنا پڑتا ہے، پھر بھی توجہ نہیں ہوتی. تو وجہ جو ہے اس حصے ہو گئے پورے چہرے. تو بڑا کیوں نہیں من جو اسلم جھکا دے وجہ اپنا اس کا چہرہ یا اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہ محسن اور وہ ہو محسن کا مطلب احسان کرنے والا، اور احسان کا مطلب ہوتا ہے نیکی. تو محسن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نیکی کرنے والا. وہ محسن اور وہ ہو نیکی کرنے والا. فَلَهُ پھر اس کے لیے، اب دیکھیے تین لفظ لہو، لہو جو ہے یہ ضمیر، پھر اس کے لیے اجرہ اس کا اجر، اس کا بدلہ، عند ربہ اس کے رب کے پاس. اب دیکھیے یہاں تک جو ہوا غور کرنے کی بات. وجہہ میں ہو جو ہے یہ واحد کی ضمیر ہے، اس کا چہرہ. وہ ہوا واحد کی ضمیر ہے، محسن واحد ہے، فلہ میں ہو کی ضمیر واحد ہے، اجرہ میں ہو کی ضمیر واحد ہے، عند ربہ میں یہ کی ضمیر واحد ہے. پوری آیت یہاں تک جو آئی وہ واحد کے صیغے میں ہے. اس کے پہلے میں یہ بتا چکا ہوں، اور غور سے دیکھیں اس کو. یہاں تک جہاں تک امر تھا
وہ واحد کے سلے میں چلی. اور اب جب اس کا بدلہ فرما رہے ہیں تو ولا خوف علیہم، اور نہیں خوف ان پر، علیہم ان پر، اب علیہم نہیں ہے بلکہ اور نہیں خوف ان پر، ولا ہم اور نہ وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یہ پورا جمع کے سلے میں ہے. اس کی وجہ میں نے اس کے پہلے آپ کو بتایا. اور ہمیشہ خیال رکھیں یہ قرآن شریف کا اکثر انداز بیان جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ دیکھیے عمل کرنے والے جو عامل ہوتے ہیں، عمل کرنے والا ہمیشہ ایک فرد، جیسے جماعت کھڑی ہوئی ہے نماز کی، تو جماعت میں 50 آدمی کھڑے ہیں سب میں، لیکن اس 50 میں سے ایک 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 نمازی جو ہے وہ الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. روزہ رکھ رہے ہیں پورے شہر کے لوگ نہیں بلکہ پوری امت کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، رمضان آتا ہے، لیکن روزہ انفرادی رہتے ہیں، انڈیویجول. تو عمل کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انڈیویجول ہوتے ہیں، لیکن ان انڈیویجول انفرادی عمل کرنے والوں کو جمع کر کے پوری جماعت، جیسے نماز کی نمازوں کی جماعت، روزے داروں کی جماعت، حاجیوں کا اتنا بڑا اجتماع، ہر لوگوں نے الگ الگ احرام باندھا، سب الگ الگ ہے، لیکن پورے حجاج کرام لاکھوں حاجی. اس لیے ان کے بدلے کا جب تذکرہ کرتا ہے قرآن شریف میں تو وہ ہمیشہ جمع کے ساتھ. پورے قرآن میں آپ کو یہ انداز دکھائی دے گا. اب چونکہ اللہ پاک نے آپ کو گرامر سکھا دی ہے، کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ بھئی یہاں تک تو یہ سنگولر آ رہا تھا، واحد آ رہا تھا، یہاں سے جمع کیوں ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، اسی طرح گناہوں کے معاملے میں بھی، نافرمانیوں کے معاملے میں بھی آدمی جو ہے وہ ایک 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 آدمی الگ الگ نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر وہ نافرمانیوں کا پورا سموہ بن جاتا ہے. اس لیے جب ان کے جزا کی بات آتی ہے وہاں جمع کرتے. دیکھیے آیت شریفہ، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جو جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے آگے یا اللہ کے لیے، وہو محسن اور ہو وہ نیکی کرنے والا، فلہ اجرہ عند ربہ، پھر اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم اس کا فرق ہم پہلے بتا چکے ہیں، بار بار وہی بتائیں گے تو پھر اسی میں چلتے ہیں. چلو بھائی اس آیت کا ترجمہ کر لیں. آپ کیا بیان بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں جو جھکا دے جو جھکا دے منہ اپنا اللہ کے واسطے، چہرہ اور وہ ہو، اور کیوں نہیں جو جھکا دے چہرہ اپنا اللہ کے واسطے اور وہ ہو بھلائی کرنے والا، تو اس کے واسطے ہے اجر اس کے رب کے پاس، اور نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ وہ ہوں گے غمگین. ہاں دیکھیے وجہ جو ہے میں نے بتایا، وجہ کا ترجمہ ہم چہرہ کرتے ہیں، اور منہ جو ہے، اب اس میں وجہ جو ہے آدمی کا پورا چہرہ، اس میں آنکھ جو ہے اس کو عین کہتے ہیں، کان کو اذن کہتے ہیں، یہ سب الگ الگ ہے، ناک کو انف کہتے ہیں، منہ جو ہے اس کو فاہ کہتے ہیں، یہ سب الگ الگ، دانت کو سن کہتے ہیں. ایسا بہت ساری چیز مل کے چہرہ بنتا ہے. اس لیے وجہ جو ہے اس کا ترجمہ چہرہ کرے گی. اگر منہ رہتا ہے تو افواہ کا لفظ، فاہ اور افواہ یہ دونوں کا لفظ جو ہے، ذالکم قولہم بافواہہم، یہ بکواس ہے ان کے منہ کی. ایسا قرآن شریف میں آیا ہے بہت آگے 26-22 پانے میں. تو وجہ کا ترجمہ آپ چہرہ کریں. چلیے جی اور کوئی دلدار بھائی آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دلدار بھائی جی ہاں جی السلام علیکم. بول نہیں رہے بجٹ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے ترجمہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں جس نے جھکا دیا اپنے چہرے
چہرے کو اللہ کے لیے اور وہ نیکی کرنے والا پھر اس کے لیے اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس، بہت اچھے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ ایک ساتھ۔ وہ نہیں جو کوئی جھکا دے اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار ہو، پھر اس کے لیے اجر اس کا اس کے رب کے نزدیک، اور نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ دیکھیے اسلم وجہہ للہ، چہرہ اللہ کے سامنے جھکانے کا مطلب ہے اللہ کے احکام پر وہ قبول کر لیں، اللہ کے احکام کو قبول کر لیں، اور جو اللہ کے احکام کو قبول کرے لازماً اس نے نیک ہونا چاہیے۔ وہ ہمارا معاملہ جو ہے نا، ہم لوگ تو بالکل نول کے ہیں، بالکل عجیب و غریب، یعنی ایٹھ ونڈر آف دا ورلڈ، 8واں عجوبہ ہم لوگ ہیں۔ ایمان بھی ہے، حب رسول بھی ہے، آخرت پر یقین بھی ہے، من مانی بھی، یعنی ہم وہ لوگ ہیں کہ میرے خیال ہمارا تذکرہ کتابوں میں بھی کہیں ایسے لوگ تو ملیں گے نہیں جیسے ہم لوگ ہو گئے ہیں۔ ہمارا پورا دین اسلام ہم نے مسجد تک سمجھا ہے کہ جتنے دیر مسجد میں رہو اتنے دیر شرافت سے رہو بھائی، اور اس کے بعد باہر نکلے تو آپ کون سا دین، کیسا اسلام۔ وہ کسی میر نے بہت اچھا شعر کہا کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو کہ اس نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا درج اسلام کیا۔ یہ آیت کی روشنی میں یہ خیال رہے، جس نے اسلام قبول کیا، من اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکایا، اس کا محسن ہونا ضروری، اس کا نیکوکار ہونا ضروری ہے۔ اپنے ہر کام پر ہم کو نظر رکھنا ہے، یہ کام جو میں کر رہا ہوں، ہم کو ساری فکر یہ رہتی ہے کہ میرے اس کام کے بارے میں لوگ کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے ہم کو آج کی تاریخ میں برباد کر دیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگوں کے کہنے سے کیا لینا دینا، میرے ہر کام کا حساب مجھے اللہ کو دے۔ تو کبھی یہ تو خیال آ گیا میرا اللہ کیا کہے۔ آج کل تو ماشاءاللہ، پہلے تو ہندوؤں کے جیسے ابھی براتوں میں خالی پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے، لاکھوں روپیہ اندار لگا دیے، مسلمان کی اولاد ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے آئے کہے تو یہ سنت ادا کرتے۔ اب اس کے بعد اس پہ بھی صبر نہیں ہوا تو پھر کرسچنس کے جیسے اب دلہن کو گھر پر آ کے کیک کاٹنا شروع کر دیا، یعنی اچھا ہوا کہ خالی ہندوؤں کے جیسے کیا، یعنی مسلمان نہیں ہے باقی سب ہیں۔ ہندوؤں کی رسم ہمارے یہاں، انگریزوں کی رسم ہمارے یہاں، یہودیوں کی رسم ہمارے یہاں، اگر کچھ نہیں ہے تو اسلام۔ جس نے بھی اسلام قبول کیا وہ محسن اور وہ نیکوکار ہو۔ اس لیے آج اس آیت کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج اسی پہ سبق ختم کریں گے۔ یاد دلا دوں کہ آج جمعے کا دن یعنی جمعہ لگی گیا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں جیسا اس کے پہلے ہی ہم نے عرض کیا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت، 25ویں پارے میں سورہ دخان کی تلاوت، سورہ یاسین شریف کی تلاوت، اور اس کے ساتھ ہی کم سے کم 3 مرتبہ کم سے کم 300 مرتبہ درود شریف۔ یہ واقعہ جو ہر دن 100 بار پڑھتے ہو۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ایک عالم دین سے مفتی صاحب نے سوال کیا، میں روزانہ 800 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں لیکن ابھی تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب نے جواب میں کہا 200 اور بڑھا دو، انشاءاللہ زیارت ہو جائے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ درود شریف پڑھنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشان۔ اس لیے جمعہ سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، اس لیے کائنات کے سردار کا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے عام دنوں میں ہم جتنا درود پڑھتے ہیں اس سے زیادہ درود، اور دعا کے لیے کہ پورا جمعے کی یعنی ابھی جو جمعہ شروع ہوا غروب آفتاب سے کل کے غروب آفتاب تک، اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ اس گھڑی کے لیے 2 روایتیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تو وہ کہ جو ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمارا خطیب جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو بغیر ہاتھ اٹھائے اور بغیر زبان ہلائے دل کے اندر دعا کی جا سکتی، وہ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ اور دوسرے آخری لمحات جو جمعے کے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی 5:33 پر غروب آفتاب ہے، تو اگر ہو سکے یہ کوئی
واجب فرض ایسا نہیں. دیکھو ہم تو بھکاری آدمی ہیں, ہم کو تو کہاں سے جلدی بھیک مل جائے یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. آپ کو بھی پتہ بتا دیں کہ یہ جمعے کا آخری جو لمحات ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے اس میں کہ آپ نے فرمایا جمعے کی اتنی ساعتیں ہیں اور اس کی دعا کی قبولیت کو آخری ساعتوں میں تلاش کرو. تو آپ سمجھ لیجیے 5:33 پر غروب آفتاب ہے, تو ہم اس کے 10-15 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر کے اور مصلی پہ بیٹھ جائیں یا دعا میں مشغول ہو جائیں. اب کوئی آدمی مصلی پہ نہیں بیٹھ سکتا تو دعا کے لیے مصلی پہ بیٹھنا ضروری ہے. یہ خیال ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری ہے. ہم ساری دعائیں جو پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پڑھتے ہیں کیوں؟ کھانا کھانے گئے تو بسم اللہ والا برکت اللہ ایسی دعا پڑھتے ہیں, ایسا نہیں بسم اللہ والا برکت کھانا کھائے. یا مسجد میں داخل ہونا ہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں. یہ ادب میں ہے. یہ جب آدمی دعا کی کیفیت میں بیٹھے, جب خاص دعا کے لیے بیٹھے تو ہاتھ اٹھا لے. اگر کوئی ایسی مصروفیت ہے کہ ہم مصلی پہ بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے جو دعا کے آداب میں وہ دعا کا قبول ہونے کا اور اچھا طریقہ ہے. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم جہاں بھی مصروف ہیں اس مصروفیت کے دوران بھی اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں. دعا جو ہے وہ دل کی آواز کا نام ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, وہ تمہارے سینوں کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں. اس لیے یہ سارا خیال رکھیں اور انشاءاللہ اگلی کلاس اگلی پیر کو آیت نمبر 113 کے